تک ہر ضلع تک پہنچانے کا واحد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین ایشو جو ڈسکشن میں آیا کہ ورلڈ بینک کے دیے ہوئے یہ جو سپورٹ فنڈ ہے اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے جو 2022 سے 2026 تک اس کے اہداف اور ٹارگٹس اور اس کے ساتھ جڑے جو مقاصد ہیں اس کا تعین کرنے کے لیے مختلف منسٹریز کو اس پروگرام کا باضابطہ حصہ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس عزم کو دہرایا کہ ہم قوم کی ایک ایک پائی جو ہے اس کی امین ہے اور اس پائی کا ضیاع روکنے کے لیے ہر سطح پہ ایفیکٹو میکنزم کے تحت مؤثر حکمت عملی کے تحت جو ان کی ٹیم ہے پنجاب میں وہ بیوروکریٹک سٹرکچر ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ یہ پیسہ جو ہے اس کا صحیح استعمال درست استعمال یقینی بنایا جائے اور ہر ضلع تک ترقی کے اس یکساں عمل کو یقینی بنانے کے لیے یکساں مواقع پیدا کیے جائیں اور ان 5 G's کو ان ٹرو اسپرٹ ہر حال میں عوام کی ضروریات ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور ان کے مشکلات کے تدارک کے لیے ترجیحات میں شامل کیا جائے اور ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے حکومت پنجاب اور منسٹریز کے دیگر جو عہدیداران اور لیڈران اور سیکرٹریز ہیں ان کی کارکردگی کو سراہا اور پنجاب جس طرح سے گڈ گورننس اور ایک شفافیت کے ساتھ جڑے عوام دوست پالیسیز کو عوامی مفاد میں پلان ڈرافٹ اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے اس جذبے کی انہوں نے تعریف کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ پنجاب سے لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے کوالٹی ہیلتھ کو انشور کرنے کے لیے اور جو ہمارا پاورٹی ریڈکشن سٹریٹجی پلان ہے اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنے تمام دستیاب جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائے گا اور ترقی یافتہ خوشحال روشن پاکستان سے جڑا جو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے پنجاب اس کی حقیقی جھلک اور عکاسی بنے گا۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گی منسٹر لائف سٹاک سے کہ وہ آپ سے اپنے محکمے کی کارکردگی اور اوورآل اب تک ان کی جو ترجیحات رہی ہیں اور اس منسٹری نے عوام کو وہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے وہ اپنی زبانی جو ہے آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنی بہن کا جنہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے کولیگز کے ساتھ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی اور لائف سٹاک جس طرح آپ زراعت اور لائف سٹاک دونوں شعبوں سے منسلک ہیں کہ ہمارے میسز کا جو روزگار ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہے اور ہم بطور اینڈ یوزرز جو شاید
کاروباری طور پر تو اس سے منسلک نہیں ہے، لیکن اپنی خوراک میں کسی بھی حوالے سے زراعت اور لائف سٹاک کی اہمیت کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے میں دو چیزیں رکھوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی آئی اوپنر تھیں اور آپ کے لیے بھی یقیناً ہوں گی، کہ ہم ایک ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ ملک ہیں، باقی ممالک کی طرح ہم لوگ ڈیٹا پور ہیں۔ جو ڈیولپنگ ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل لامحدود نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت تھوڑے وسائل ہوتے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو اس سمت کا تعین کرنا اور ان جو مارجنل سے وسائل ہیں ان کی ڈائریکشن صحیح رکھنا وہ ایک تقریباً ایک ناممکن عمل بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا کی نان اویلیبلٹی پلس پالیسی کا نہ ہونا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج تک حکومت پنجاب کی لائف سٹاک کی کوئی پالیسی نہیں تھی، جس کے اوپر ہم نے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال پر کام کیا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ بجٹ سے پہلے ہم اپنی گورنمنٹ آف پنجاب کی لائف سٹاک پالیسی کابینہ سے منظور کرا کر، جس کے اوپر ہم نے سٹیک ہولڈر سے ڈیلیبریشنز کر لی ہیں، وہ پریس اور میڈیا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کی جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ کا آج تک فوکس رہا ہے ویکسینیشن کے اوپر اور جانوروں کو بیماریوں سے بچانے پر، جس میں اس کو خاطر خواہ اچھے نتائج ملے بھی ہیں۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تدارک ہو گیا، اور کئی ہیں جس میں ہم ان کا تدارک کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ جو ویک اور گرے ایریاز تھے، وہ گرے اور ویک ایریاز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی کا کم ہونا ہے۔ آج جس وقت جو بہن میری ذکر کر رہی ہیں، اس میں ورلڈ بینک کی میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا سردار محسن لغاری صاحب نے کہ یہ جو 5Gs ہیں، ان 5Gs کے اندر ایک G فار پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی ڈالا جائے، کیونکہ ہم جتنی مرضی پلاننگ کرتے رہیں، اگر ہم اپنے اس بڑھتے ہوئے سونامی آف پاپولیشن گروتھ کو نہیں روکیں گے تو وہ تمام چیزوں کو کھا جائے گا۔ تو جب ہم انسانوں کی گروتھ کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ ضرور ڈالنا چاہوں گا، اسی طرح لائف سٹاک جو ہے وہ بھی، اس کی گروتھ بھی اگر ہاریزونٹل ہوگی، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا، ہمارے پاس ان ایفیشینٹ جانور ہوں گے، تو ایک ہی خوراک ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، جب وہ انسانی منہ بھرنے کے لیے اور انسانی پیٹ بھرنے کے لیے پورا نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر جانور جو ان ایفیشینٹ ہیں ان کو سسٹین کرنا ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ویکسین پروڈکشن کے اندر ایک بہت اہم بیماری ہے جس کو ہم FMD کہتے ہیں، منہ کھور کی بیماری، اور اس کے لیے لاسٹ ٹائم، اور میں ہمیشہ میرے یہ بہت دل کے قریب چیز ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو جانور کو نہیں مارتی بلکہ جانور کے مالک کو مارتی ہے، اکنامکلی کرش کر دیتی ہے فارمر کو، جانور زندہ رہ جاتا ہے لیکن اپنی پروڈکٹیوٹی کھو دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے اندر پنجاب میں ایک فیسلٹی ہے جو تقریباً 8 ملین ڈوزز گورنمنٹ آف پنجاب میں بناتی ہے۔ ہماری پنجاب کو کارپیٹ ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے 120 ملین ڈوزز کی۔ ہم بہت قریب ہیں اپنی کولیبوریشن میں چائنا کے ساتھ سی پیک کے ذریعے، اور اس کے اندر ابھی سوچ بچار یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کولیبوریشن کی جائے یا پاکستانی حکومت چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرے، تاکہ ہم اپنے صوبے بھر کے جانوروں کو کارپیٹ ویکسینیٹ کر سکیں فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری سے پاک کرنے کے لیے۔ یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب بھی ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں جہاں ہم اکنامکلی نان وائبل ہیں، ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہیں، تو وہاں ایک اور امپیڈمنٹ جو آتا ہے اور ایک باٹل نیک آتا ہے جو ہمیں روکتا ہے ایکسپورٹ کرنے سے، وہ ہمارا سرٹیفیکیشن نہ ہونا ہے فٹ اینڈ ماؤتھ سے پاک ہونے کا۔ تو جو ملک ہم سے گوشت خریدنا بھی چاہتے ہیں، جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہمارے جانوروں میں یہ منہ کھور کی بیماری ہے، تو وہ ہم سے خریداری نہیں کرتے کہ ان کے ممالک میں یہ بیماری نہ آ جائے۔
تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہوگی اور یہ لائف سٹاک سیکٹر کے اوپر ایک بہت مثبت امپیکٹ ڈالے گی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہماری جو ٹیم فیلڈ کے اندر نئی ریکروٹ ہو کر آتی تھی اس کی ٹریننگ ایک انسیٹسفیکٹری کام تھا. یعنی لاکھوں روپے کے جانور جو کہ ذمہ داروں کے ہوتے ہیں, جو کہ مختلف فارمرز کے ہوتے ہیں, ان کو ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو اتنی ایڈیکویٹ ٹریننگ نہیں ملتی تھی اور ان کو فیلڈ میں بھیج دیا جاتا تھا. تو جس طریقے سے شعبہ صحت میں محکمہ ہیلتھ کے اندر ایک ہاؤس جاب کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان کو کہ ان کو ہاسپٹلز میں ریکروٹ کرنے سے پہلے ایک خاص عرصہ ہاسپٹلز میں سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے, تو آپ سمجھیے کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اپنے لائف سٹاک کے ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کا کنسیپٹ دینے جا رہے ہیں آئندہ سال سے, جس کے اندر ان کو باقاعدہ 1 سال کی ٹریننگ دی جائے گی, جس کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. ان کو فارم پر بھی رہنا ہوگا, ان کو ہسپتالوں میں بھی رہنا ہوگا, اور اوور آل ان کو سیکٹر کا ہینڈز آن ایک تربیت کا ایک ماڈیول بنایا جائے گا, جس سے کہ ہماری وہ جو ایک ویک لنک تھا وہ کور ہو جائے گا. میں آپ تمام ساتھیوں کا اور خاص طور پہ اپنی بہن کا بہت مشکور ہوں, اور خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ہمارے چیف منسٹر سردار عثمان خان بزدار صاحب, یہ دونوں صاحبان لائف سٹاک سیکٹر سے بہت محبت کرتے ہیں, اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں, خاص طور پہ بزدار صاحب جو ہیں, ان کا تو ایریا بھی ایسا ہے جہاں پر لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہی مینلی لائف سٹاک پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہاں پر ایون کراپس بھی نہیں ہوتی, لوگ زیادہ بار برداری کا کام کرتے ہیں. میرا ایریا بھی ایک ذمہ دارہ علاقہ ہے اور ہمارے ہاں بھی لائف سٹاک ہے. تو آپ سمجھیں کہ ہم لوگ لائف سٹاک کو ایک سرکاری ذمہ داری کے علاوہ بہت پیشن اور بہت شوق کے ساتھ چاہ رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے کہ ہمیں شعبہ کس شکل میں ملا تھا, اور جب ہم سے یہ ذمہ داری گئی تو ہم نے اپنے ذمہ داروں کے لیے اور اپنے لائف سٹاک سیکٹر کے لیے کیا کیا بہتری کی. بہت شکریہ جی. آپ یقیناً ان سے سوالات بھی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بہت ضروری ہے پوری قوم کی اور خصوصاً پنجاب کے 22 کروڑ عوام کے جذبات کی عکاسی کرنا کہ بھارت کے جو یوم جمہوریہ 12 کروڑ عوام جو پنجاب کے ہیں ان کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار جو ہے, اس کا مکروہ سیاہ چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے, اور اس کے اپنے یوم جمہوریہ کے موقع پہ جس طرح سے وہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے, وہ سکھ برادری ہو, وہ وہاں پہ مسلمان ہوں یا دیگر اقلیتیں, ان کے ساتھ اس کا ناروا سلوک جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہندوتوا کے ذریعے جو اس کے اپنے ملک کے اندر بسنے والی اقلیتیں ہیں ان کے لیے ایک خوفناک اور ڈراؤنا خواب بن گیا. نہتے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے مسلسل ناانصافی پہ مبنی رویہ اور انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نہ صرف اس سوچ کو کنڈیم کر رہے ہیں بلکہ پنجاب کے جو بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے ان مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں, اور بھارت کے یوم جمہوریہ پہ ان کا یوم سیاہ منانا, مقبوضہ وادی کے اندر سیاہ جھنڈے لہرانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہاں بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ان جائز
مطالبات کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا اور وزیر اعظم کشمیریوں کے ترجمان اور وکیل بن کے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ ایک اور بات جو، کیونکہ پھر اس کے بعد سارے سوالات کے جواب میرے بھائی دیں گے، چونکہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ وسیم اکرم پلس کا سپیل جو ہے وہ انتہائی اہم سپیل شروع ہو چکا ہے، اور کل نون لیگ کی ایک اہم وکٹ گری، آج ایک اور وکٹ ہم لے چکے ہیں، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں مصروف ہیں، اور یہ نون لیگ کی کلیاں اڑانے کا، وکٹیں اڑانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم جہاں ہر روز ان کی وکٹیں اڑائیں گے، وہ دن دور نہیں کہ جب ہم ان پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے پویلین بھیجیں گے، اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ سوالات جی، سردار صاحب یہ بتائیے کہ ڈاہا صاحب جی، نشاط ڈاہا صاحب جی۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب وزیر لائف اسٹاک بنے تو پیمکو اور پی حکومت کی وزیر اعلیٰ کی حمایت کا اعلان کیا، پی ایم ڈی ٹی اور پیمکو دونوں نے بند کر دی تھی کہ یہ کمپنیاں سابق حکومت یہ پرفارم نہیں کر رہی ہیں، اب آپ ان دونوں کمپنیوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، وہ کمپنیاں کبھی بند نہیں ہوئی تھیں، وہ کمپنیاں پہلے بھی چل رہی تھیں، آج بھی چل رہی ہیں، ان کے ہم نے پروفیشنل بورڈ بنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ادارے ہیں ان کو ہمیں پورے زور کے ساتھ ایک دفعہ موقع دینا چاہیے کہ یہ ہمیں ہمارے سیکٹر کے اندر مثبت کنٹریبیوٹ کریں۔ تو یہ جو معلومات ہے کہ یہ کمپنیاں بند کر دی گئی تھیں، یہ درست نہیں ہے، ایگزسٹ کر رہی تھیں، سابقہ بورڈوں کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اب ہم نے بہترین سیاسی بالا وہ جو ہے وابستگیاں ان سے بالائے طاق ہو کر جو بہترین پروفیشنل بورڈ ہیں، میں پھر انسسٹ کروں گا، جو بہترین پروفیشنل بورڈ ہیں ان کو بنایا ہے، اور میں چاہوں گا یہ فیصلہ تب کروں گا جب میں ایک بندے کو پورا موقع دوں کہ تم کوئی کام کر کے دکھاؤ۔ جب ایک بندے کو موقع نہیں ملا اور اس کو کہیں کہ تمہیں بند کیا جا رہا ہے تو وہ ایک نامناسب بات ہوگی۔ سردار صاحب یہ اپنی لائف اسٹاک پالیسی کب تک آ جائے گی؟ اب 3 سال اس بجٹ سے پہلے انشاءاللہ اس بجٹ سے پہلے لائف سٹاک پہ کوشچن بالکل کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری قوم زیادہ تر جو ہے وہ برائلر کے پیچھے لگی ہے جی، جو ہماری پوری قوم ہے وہ برائلر کھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سستا ہے کبھی مہنگا ہو جاتا ہے، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے چنیاں دراتے رہتے ہیں، تقریب بن گئی ہے تقریباً، تو کوئی ایسی پلیٹ متعارف کروائیں گے اپنی منسٹری میں کہ یار جو صبر و تحمل ہے وہ معاشرے میں پروان چل سکے، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہماری طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، میں دیکھیے آپ کے بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ کے اس جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم نقطے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس کے اندر میں جہاں پر اپنی پولیٹیکل کولیگز کو سمیت اپنے کہ ہم لوگ بھی ایٹ ٹائمز بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، ادھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوور آل جو ایک معاشرہ ہے، ہم ایک مثالے دار معاشرہ ٹائپ بن گئے ہیں، جس کو چسکے والی خبریں، آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں یہ جرأت کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا کہ یار ٹی وی کے اوپر میں ان کو کیا دکھا رہا ہوں کہ جو میرے کولیگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح الجھ رہے ہیں، اور وہ ان کو ہم کیا قدریں سکھا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جو بھی ساتھی ہیں وہ اگر اچھی روایات اور اچھی قدریں رکھیں گے جو وزاداری پر ہوں گی تو وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیں، 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئی، پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن کے بعد دوسرا بڑا جو سیکٹر سامنے رکھا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لائف اسٹاک، ابھی تک نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اکٹھا ہو سکا نہ آپ پالیسی بنا سکے، اور منہ کھر کی جو بیماری ہے ہیڈ اینڈ
फूट की जो बीमारी है, आपके मुताबिक 8 लाख वैक्सीनेशन हो रही है, 120 मिलियन वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में आप कितना मज़ीद अरसा आपकी मिनिस्ट्री को चाहिए इस 2.5 साल के बाद कि आप एक डाटा भी बना सकें, आप प्राइम मिनिस्टर के उस विजन पर भी जा सके जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते थे? अगले 2.5 साल में क्या ये मुकम्मल हो पाएगा? यार देखें, बहुत आपका वैलिड सवाल है। हमें इस सेक्टर के साइज़ का पता है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका साइज़ तकरीबन 280 अरब डॉलर है, जिसके अंदर कहा जाता है कि लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर जो है इसका हिस्सा 22 अरब डॉलर है। 22 अरब डॉलर मुंह से निकालना आसान है। इसका डेटा कलेक्शन ओवरनाइट होना नामुमकिन है। इसकी पॉलिसी बनाना यानी आप अपनी 20% ऑफ इकोनॉमी की पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि यार जिस तरह मक्खी पर मक्खी मारनी है, जो हो रहा है उसी को छापो और उसको आगे चला दो। और एक ये है कि उसके अंदर देखो कि भाई पीछे कहाँ क्या खराबी हो रही है और उसके अंदर इतनी अपने अंदर इखलाकी जुर्रत रखो और जो चीज़ें ख़राब हैं उनको पॉइंट आउट करो, उनको आइडेंटिफाई करो कि अगर इनकी हम इस्लाह नहीं करेंगे तो हम हेड ऑन अपना सर फोड़ेंगे। और हमें अपने आप को उस जो यूटोपिया और एक फूल्स पैराडाइज है, जो बेवकूफ़ों की जन्नत है, उससे निकालना है। अपने आने वाले चैलेंजेस को भुगतना है। तो वो मैं वेल प्राइम मिनिस्टर में भी देख रहा हूँ और मैं पूरा क्लियर हूँ। अगर उसमें डिले हुआ है तो वो डिले का जिम्मेदार मैं हूँ भाई। मुझे नहीं चाहिए कोई भी सब स्टैंडर्ड ऐसी चीज जो जिसके ऊपर मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पॉलिसी दूंगा और उसको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट के सामने रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। और वो जब कागज आपके सामने आएगा तो आपकी आंखें चकाचौंध होंगी। आप कहेंगे कि यार ये क्या है और हकीकत क्या है और हम कहते क्या थे और था क्या और बना क्या। ये बताइएगा कि पंजाब एक बड़ी पॉपुलेशन का सूबा है और यहाँ पे चिकन की कंजम्पशन भी ज्यादा होती है। कोविड के बाद से देखें तो चिकन की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। जो आम बंदा चिकन खाता था वो बेचारा सोच रहा है कि यार मैं चिकन कैसे खाऊं। तो आपकी मिनिस्ट्री ने पिछले 8-9 माह के अंदर चिकन की प्राइसेस को कम करने के लिए या इस बहरान को हल करने के लिए क्या क्या इक़दाम? देखें, पोल्ट्री हमारे पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी है और मैं आपको इल्तमास करूंगा कि आप जितना उसके मुतल्लिक अच्छा लिख सकें और उसको पढ़ सकें, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यानी कि पोल्ट्री वालों ने सिर्फ 2 काम किए थे। नंबर 1, अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेंचमार्क किया था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं मुकाबला कर रहे, हम पूरी दुनिया से कर रहे हैं। आओ भाई, तुम कितने का गोश्त बना रहे हो, हम आपको बनाकर देते हैं उस दामों के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपनी कंसोलिडेशन की थी। कंसोलिडेशन से मुराद ये है कि वो जो नॉन फॉर्मल सेक्टर था, जो कि बहुत छोटे छोटे डरबों में था, जो कि घरों में था, जो बहुत छोटे साइज पर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता 20-30-40 सालों के अंदर उन्होंने उसको इकट्ठा किया। फिर मैं उस तरफ आ रहा हूं कि जो प्राइस की बात है, भैया ये किसी के इख्तियार की बात नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई का, इकोनॉमिक्स का एक मुरवजा कुलिया है। जब कोविड के अंदर मेरे पोल्ट्री वालों की मुर्गियां मुफ्त इधर उधर फिर रही थीं और 30% आप समझें कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, लोग ज़मीन पर वजूद ही नहीं रखते थे। जो चूज़ा 30-40-50 रुपए का है उसको वो कह रहे थे यार मुफ्त ले जाओ हमसे, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो लामहला एक बड़ी शॉर्टेज आई और भैया जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो उस शॉर्टेज के लिए प्राइस ज़रूर बढ़ती है। आपस में उनको एडजस्ट करना होता है। भारत का गोश्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, क्या पाकिस्तान अपने गोश्त की प्रोडक्शन को इस लेवल के ऊपर लेके जाएगा और उसके लिए बाहर से कोई ऐसी ब्रीड्स मंगवाने का सिलसिला शुरू करेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ज्यादा गोश्त जो है वो बनाने वाले जानवर जो है वो ब्रीड जो है वो अपलाइट पा सकें और उनको हम भी दुनिया के अंदर भारत को कम्पीट कर सकें? अच्छा, इंडिया का और पाकिस्तान का एक बड़ा डिफरेंट कंपैरिजन है। वो इस हवाले से है कि इंडियन गोश्त ज़्यादा खाते नहीं हैं।
انڈین گوشت کی پرائس انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. اور اگر میرے پاس اب ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم سال کے اندر 3 یا 6 لاکھ جانور ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ان کا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں, یہ میں ایک بال پارک نمبر دے رہا ہوں, تو ہم عید قربانی کے دنوں کے اندر 30 یا 40 لاکھ جانور کھا جاتے ہیں. تو آپ کو میں صرف ایک کمپیریزن دے رہا ہوں کہ بھیا ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بہت منیمل ہیں. ہماری جو پرائس آف گوشت ہے وہ ایکسپورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. ہمارا پاکستان کے اندر جو گوشت ہے وہ دنیا کے مہنگے ممالک کی قیمت والا گوشت ہے, وہ سستا گوشت نہیں ہے. انڈیا کے اندر گوشت نہ کھانے کی وجہ سے اس کی پروڈکشن زیادہ ہے, اس کی پرائسز کم ہیں, جس وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر زیادہ کمپیٹیٹو ہو جاتا ہے. جیسے برہمن جیسی بریڈز ہیں جو کہ اتنا گوشت ہے, جیسے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو بہترین بریڈ ساہیوال جیسی بریڈز ہیں اتنا گوشت نہیں نکالتے, تو بریڈنگ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ میں نے پہلا آپ کو پوائنٹ یہ گزارش کیا تھا کہ ہمارا بریڈ امپروومنٹ ویک ہے. اگر آج مجھے چین والا کہہ دے کہ یار مجھے اتنے جانور دو, تو بھیا ہم نہیں دے سکتے. ہمارے پاس نہ فارمز ہیں, نہ بریڈ ہے, نہ وہ سسٹینیبلٹی ہے. بریڈ کے اوپر ہم ایک میسو پروگرام اس بجٹ کے اندر ضرور لے کر آ رہے ہیں, اور آپ سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ بھیا بریڈ ہماری کمزور ہے. اور آج اس میں جو ورلڈ بینک کے ڈیلیگیشن پہ جو ڈسکشن تھی اور جو پروگرامز اور پروجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس میں لائف سٹاک بھی شامل ہے. اور لائف سٹاک جو ہے وہ آپ سب جو گوشت خور قوم ہے یہ سمجھتی ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری جو ڈیمانڈ سپلائی کی چین ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے اور کنزیومر فرینڈلی بنانے کے لیے انوویشن چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. اور میرے بھائی نے جو ایفرٹس کی ہیں منسٹر لائف سٹاک نے کہ اس سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا, اور جو ایک ڈسکشن ادھوری رہ گئی جو اگلے دنوں میں یہ کرنے جا رہے ہیں فیوچر انسینٹیو اور انیشیٹیوز میں, یہ آپ کا کھلا دودھ جو ہے اس کو جس طرح سے یہ آپ کے لیے وہ ریولوشنری قدم اٹھانے جا رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ کس طرح سے لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کھلے دودھ کی جو مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے ڈکٹیٹ کر رہی ہے پرائس وائز بھی, اور اس کے اندر جو ملاوٹ ہے, اس کے اندر جو اوور آل چیلنج ہے پیورٹی کا ہے, اور اس کی ہائیجینکلی جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک سیکٹر ہے جس کو عوام چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان کو سستا اور صحت مند دودھ جو ہے وہ فراہم کرنے میں یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, کیونکہ یہ کوشچن مجھ سے پوچھتے ہیں, بہتر ہے آپ آج جواب دیں. اچھا صاحب اس کے ساتھ ہی ذرا ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دودھ کی پیداوار کے حوالے سے کیا کام کر رہا ہے, چونکہ آپ کا ایک ہی جو اپنا بنڈا بن رہا ہے وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی ICI نامی بنا کے آگے دے رہی ہے. ان چیزوں پر, ان کی فیڈ پہ, سائلیج پہ, باقی چیزوں پہ حکومت کی توجہ ہے یا ابھی اگلے سالوں میں ہوگی تاکہ انہی جانوروں سے زیادہ پیداوار لی جا سکے؟ اچھا دیکھیے, جو جانور کی پروڈکٹیوٹی ہے, بھلے گوشت ہو بھلے دودھ ہو, اس میں 70% کنٹریبیوشن خوراک کا ہوتا ہے. اور اگر خوراک ان ایفیشینٹ ہو اور جانور پروڈکٹیو نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی لاکھوں اربوں روپے کے نفع نہیں ہوتے, اس کے اندر بہت مارجنل سا پروفٹ ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا نفع ہوتا ہے. تو وہ اگر ایفیشنسی خوراک کے اندر نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ ہم اپنے اس گول سے ہٹ جاتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں, اور نقصان میں جانے کا اتنا اہو بقا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا فارمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ اتنا حساب کتاب نہیں کرتا, اور ایون جنرلی وہ اپنی لیبر کو تو کسی کھاتے ڈالتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یار میں سیلف امپلائڈ ہوں, اور اس طرح میری گزارش, میں اپنی بہن سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, یہ جو دودھ والا معاملہ ہے جی, اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب
लोगों की सेहत के मुतल्लिक कंसर्न हैं, स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र होता है, तो जब स्टंटिंग आती है तो उस महाला अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां बाकी शोबों में अडल्ट्रेशन हो रही है उधर दूध में भी हो रही है। मेरी आप सबसे इस्तदा होगी कि कई दफ़ा हम अगर चीज़ों को वक्त से पहले फ्लैश और हाईलाइट कर दें तो उसके अंदर कंट्रोवर्सीज बहुत सारी आ जाती हैं और उसके अंदर हम एक और टग ऑफ वॉर के अंदर पड़ जाते हैं। मैं मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा और अपनी बहन से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम इस टॉपिक को पर जनरली आपको ये बता देते हैं कि हम अडल्ट्रेटर्स के खिलाफ हैं जो दूध में मिलावट करते हैं, और अडल्ट्रेशन ट्रेसेबिलिटी के बगैर मुमकिन को रोकना ट्रेसेबिलिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर एक चीज़ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप किसी को चोर नहीं ठहरा सकते। मैं ना किसी सेक्टर के हक में हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान के खिलाफ हूँ जो मिलावट कर रहा है, भले वो खुले दूध में कर रहा है, भले वो डब्बे वाले के अंदर कर रहा है जो सब स्टैंडर्ड चीज़ दे रहा है, उससे मेरा फार्मर मार रहा है और उसको हमने पूरा हिट करना है और हमें उनको बहुत हार्ड हिट करना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने हमेशा जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत की, अरकान की खरीदो फरोख्त है उसकी मुखालफत की। केवीके में उन्होंने अपने अरकान के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई भी की। अब सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं, नून लीगी अरकान से आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला की मुलाकातें जो है वो शुरू हो गई हैं, तो क्या दोबारा आप वैसी हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रहे हैं जैसी चेयरमैन सेनेट के लिए तहरीक एतमाद खत्म करने के लिए करनी पड़ी थी? बड़ा अहम सवाल है। देखें, जहां हम हॉर्स ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं वहां आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है, तो अब ये जो हॉर्स ब्रीडिंग जिन्होंने करनी थी वो छांगा मांगा में बैठ के हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे। तो ये इमरान खान ने उस विजन को चैलेंज किया, उनकी इस स्याह अमल की नफ़ी की, और आज भी उसी पे हम खड़े हैं, हमारी वही कमिटमेंट है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो पीडीएम को अपनी जमात के अंदर अपने बयानिए के हवाले से तोड़ फोड़ का सामना है, और जो पीएमएलएन की करप्शन कहानी, गजब कहानी, और उस देख के अंदर जिसने वो खा पी लिया, अब वो सारे पेट में मरोड़ लेके इस वक्त जो है वो अपने टी अंदर इख्तलाफात के ज़रिए तितर बितर हो रहे हैं। तो चूँकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं, वो पूरे 12 करोड़ अवाम के वज़ीर आला हैं, तो अगर कोई दीगर जमातों का सताया और मजलूम मुतासरीन में से वो वज़ीर आला के पास आके अपने अवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई बातचीत करता है तो उसका भी हक है, और वज़ीर आला उनके हलके के अवाम के लिए अगर कोई बेहतरी के लिए कोई रिलीफ पैकेज देते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा सियासी इख्तलाफ हो सकता है आपस में, हमारी किसी से कोई ज़ाती रंजिश या नाद नहीं है। जो भी अवामी नुमाइंदा है उसका वज़ीर आला के दफ्तर तक रसाई और वज़ीर आला का उसके जायज़ मुतालबात को मान के पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव देना ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो ये आप उनसे पूछें जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के झंडे गाड़े और उसकी गूंज जो है छांगा मांगा और बलोचिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों तक सुनाई दी जाती रही। शायद फरमाइएगा जो है वो भी पूरे जज्बे के साथ सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और जरदारी साहब भी अपना जादू जगाते होते हैं, तो ये बताएं कि आप पीटीआई के कोई रुकन ऐसे तो नहीं जो इधर से उधर हो जाएं? देखिए, जादूगरी में तो कमाल जो है वो आपको पता है कि जरदारी साहब को हासिल रहा माजी में, और उन्होंने जिस तरह से आज के जो हलीफ है उनके हरीफ बन के बलूचिस्तान में उनके 14 तबक रोशन किए थे, तो यकीनन उनकी कारीगरी से पीएमएलएन तो अच्छी तरह से आगाह है। तो हमें भी उन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखना ये है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए। ये सेनेट के इलेक्शन से पहले जो बकरा मंडी लगती है ये ना लगे,
اور یہاں اوپن یا شو آف ہینڈ کے ذریعے جو بھی کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ اوپنلی اس کو اپنی جماعت کے اندر ہو یا جماعت سے باہر ہو اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے. اور شو آف ہینڈ کی جو ہماری ریکویسٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے, تو لیٹس سی کہ اس حوالے سے کیا ترجیحات طے ہوتی ہیں. جی ایک منٹ, یہ کل آپ نہیں تھے, آپ مسنگ پرسنلز میں تھے, تو یہ اس کا جواب ہو چکا ہے اور یہ کل ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. دوبارہ بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کے تحفظات اور گلے شکوے جو ہیں ہم انشاءاللہ دور کریں گے اور کوئی ایسی نوبت نہیں آئے گی. ہم ایک گھر کے فرد ہیں اور اگر کسی کو گلہ شکوہ ہے تو وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ہم ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانیں گے. جی آپ کی اب تک کی اسیسمنٹ کیا ہے, سینٹ میں آپ اپنی عددی اکثریت سے کتنے زائد ووٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اپوزیشن کی پتلی حالت دیکھ کے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی وکٹیں اڑنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہمارے میچ بھاری مارجن سے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. صاحب کا دوار کی بات کی, جبکہ چائنیز کونسل جنرل کی جانب سے شہباز شریف کو خط لکھا گیا جبکہ جیل میں انہوں نے ان کی محنت کا اعتراف کیا اور پنجاب اسپیڈو کا اعتراف کیا, انہوں نے سرمایہ کاری سی پیک کے حوالے سے اعتراف کیا, جبکہ آپ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں ان کو آپ نے قید کیا ہوا, جیل میں بند کیا ہوا. کنیز مافیا نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کنیز مافیا جو ہے ان کو شہباز شریف کی جو ترقی جس کو وہ اس لیٹر کے ذریعے اونرشپ دے رہی تھی, تو چائنیز نے ساتھ ایک اور کام بھی کیا تھا. اگر چائنیز کو ہی ہم نے رول ماڈل بنا کے ان کی بات کو آگے بڑھانا ہے تو پھر انہوں نے کرپشن میں اپنے سینکڑوں افراد کو پھانسی بھی دی اور جیلوں میں بھی ڈالا اور پھر جا کے وہاں رول آف لا انشور ہوا. تو یہ بس آدھی کہانی پڑھتے اور اس کو بیان کرتے ہیں, پوری کہانی اور اصل کہانی کھل کے اس کا بھی اظہار کیا کریں کہ چائنیز کے معاشرے کے اندر یا لیڈرشپ میں ان کی جو ایک نامز ہیں وہ کرپشن فری معاشرہ جو ہے وہی ان کی ترقی کا ضامن بنا ہے, اور یہی وہ فارمولہ تھا جس کی وجہ سے آج چائنا جو ہے اکنامک فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہے. تو جن کو وہ چٹھیاں پڑھا کے بتا رہے تھے وہ کوئی حب الوطنی میں جیل میں نہیں گئے, وہ کرپشن کیسز میں جیل میں ہیں. تو وہ آدھی کہانی ہے, پوری ساتھ جوڑ کے پڑھا کریں. جی ذیشان, جماعتیں دھرنے اور استعفے سے چلتی اب الیکشن لڑنے پہ ایک ساتھ آ گئی ہیں, سیالکوٹ کا ہو یا دیگر ضمنی الیکشن بھی وہ آپ کے خلاف ایک ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن عمران خان کے استعفے کے معاملے پر عدم اعتماد کی جو بلاول صاحب نے بات کی, نون لیگ نے کل مریم نے اس پہ خاص طور پہ کہا کہ یہ جو بات ہے یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ان کی پارٹی میں بھی اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. کیسے آپ دیکھتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ کیوں پرائم منسٹر کو جمہوری طریقے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں ایک نقطے پر اکٹھی نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں کل جو اندرونی کہانی آپ نے ہی چلائی میڈیا نے کہ جس طرح کی آوازاری اس اجلاس کے اندر ہوئی اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے عدم اعتماد کی حمایت نہ کرنے کا اور جو عدم اعتماد نہ لانے کا بیانیہ تھا اس پہ انہوں نے کھل کے اظہار خیال کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ میں کوئی ایک درجن جو ہے وہ بیانیے چل رہے ہیں, تو کسی ایک بیانیے پہ وہ متفق نہیں ہیں. تو جتنے بھی وہ بیانیے چلا رہے ہیں اس بیانیے کے اندر عوام کا بیانیہ کوئی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ذات کا بیانیہ ہے. تو جب تک ذات کے ساتھ جڑا بیانیہ چلتا رہے گا عوام اس بیانیے سے لا تعلق رہیں گے. تو جو بلاول بھٹو اور مریم بی بی کا اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی اور
लुका छुपी का सिलसिला चला हुआ है, उसको सामने रखते हुए हमें यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने इस्तीफे, फिर धरने, फिर लॉन्ग मार्च, फिर रैलियां, और अब अगर अदम एतमाद है तो उसका असर भी पहले उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा, और वो भी तारीखें देते देते ये तारीख की औराक में दफन हो कहानी तो सामने आ गई है। मेरी बारी। जी पीडीएम की अंदरूनी कहानी तो सामने आ गई है। कल कबीना का इजलास हुआ है पंजाब का, उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। ये बता दें कि फयाजुल हसन चौहान जब से ये इतलात की मिनिस्ट्री से गए हैं, उन्हें किसी साथी मिनिस्टर का अच्छा काम भी पसंद नहीं आ रहा। हेल्थ कार्ड के हवाले से भी उनकी अब स्टेटमेंट कोई सामने आई है। तो ये बता दें उनके दिल में क्या मरोड़ है, क्यों उन्हें काम पसंद नहीं आते साथी वज़रा के, या आपसे जैसी है? मेरा भाई है, बार बार मैं कह रही हूँ कि ये मीडिया ने जो खास तौर पे समा में आपने शरारत की है, क्योंकि आपने कल उनकी, देखिए कोई भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जब कैबिनेट में आता है तो उस पर डिस्कशन होती है, हर मिनिस्टर अपनी राय देता है, उसका मतलब जो कोई खींचातानी या झगड़ा नहीं है। उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से अपनी राय दी थी और मिनिस्टर्स ने भी दी, और अल्टीमेटली कैबिनेट सारी ने यूनानिमसली उसको अप्रूव किया। तो ये एक सिर्फ चाय की प्याली में तूफान है जो आपने बप्पा किया हुआ है। चौहान साहब के दिल में सुकून ही सुकून है। पंजाब असम्बली के कल ऐवान में एक हुकूमती रुकन जो है वो रो पड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, और स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 40 साल में ऐसी बदतरीन गवर्नमेंट नहीं देखी और लॉ एंड ऑर्डर की इतनी गलत और ख़राब किस्म की सूरत हाल नहीं देखी। आप हमें रोज़ अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं, ये परवेज साहब गलत कहते हैं या कोई आपसे मिसिंग है? मैंने भी ऐड करना है बाद में। 22 दिनों में 22 जो है वो कत्ल हुए लाहौर में, ये जनवरी के महीने में, तो ये हम लोग कहाँ पर है? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं इकट्ठा दे देते हैं। अच्छा 40 साल में ऐसी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी सूरत हाल नहीं देखी। अच्छा मैं अब चौधरी साहब ने इसलिए ये कहा कि इससे पहले इतना वाइब्रेंट 40 साल पहले मीडिया था, ये वाकयात सामने आते थे, कैमरे की इतनी आंखें थी जो जाके मौके पे कवर करती थी, और क्या इतने आप जैसे जो है वो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड रिपोर्टर्स थे जो कातलों तक भी जा पहुंचते थे और मकतूल के आंसू भी साफ करते थे। तो 40 साल यकीनन कोई भी हमारा जो होने वाले वाकयात और क्राइम थे, वो क्राइम सीन तक पहुंचते पहुंचते जो मकतूल था वो ना तो अपनी आप बीती सुना पाता था और ना वो हकायक बयान करता था। ये क्रेडिट जो है वो हमारे वाइब्रेंट मीडिया को जाता है। मीडिया की जो ग्रोथ है उसके साथ ये सेरा है कि अब कोई भी जुल्म छुपता नहीं, वो बेनकाब होता है, और जो चीज़ बेनकाब होगी वो असेंबली के फ्लोर की जीनत बनेगी। ये फरमाइएगा कि नून लीग को आप पवेलियन वापस भेज रहे हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं क्या उनको अपनी टीम में आप शामिल कर रही हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो विकेटें आप उड़ा रही हैं, क्या जो जिनके ज़मीर जागे हैं इस वक्त, उस सेनेट इलेक्शन में आपको उन्होंने वोट देने की फिक्र बनी है? देखिए बात यह है कि हम नून लीग को उसके बयानिए को पवेलियन भेजना चाहते हैं, ग्राउंड में हम उनको खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर अपोजिशन ग्राउंड से बाहर चली जाए तो सियासत का हुस्न ख़त्म हो जाता है और मैच जो है वो बिल्कुल उसका जो तमाशाई या अवाम है जो उसको देख रहे हैं कि ये क्या खेल के गए थे और दूसरी टीम क्या खेल रही है, वो फिर वन साइडेड मैच होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें अपोजिशन को ग्राउंड में खेलते देखना है, लेकिन उनका जो अवाम दुश्मन और मुल्क के अदारों को मुतनाज़ा बनाने का बयानिया है उसको पवेलियन भेजना है, ताकि वो अवामी इशूज़ पे आए, हमारे साथ बात करें और हम मिल के इस सियासी ग्राउंड में खेलें,
تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو اور عوام کے مفاد جیتے، نہ کہ ہماری آپس میں جو رسہ کشی ہے وہ جیتے.